अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी सूरह 3 होगी। जी कल हमने सूरह अलम नशरह कर लिया था, राइट? ठीक है जी। आज हम सूरह 3 में देखेंगे कि छोटा सा चैप्टर है और उसके अंदर क्या बात को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वही अल्लाह ताला जैसे कस्में खाते हैं और हमें कोई बात की यकीन दहानी कराते हैं, तो आज 3 की कसम और जैतून की कसम है। लोगों ने इसे ज्यादातर तो इंजीर और जैतून ही लिया है कि 3 का मानी इंजीर है और जैतून का यानी जो हमारे यहाँ नोन है जैतून। उसकी अल्लाह ने कस्में खाई और अल्लाह ने, आपने देखा कि घोड़ों की भी कसम खाई और मीना बरसाने वाले आसमान की भी कसम खाई और फटने वाली जमीन की भी कसम खाई। तो अल्लाह ने कस्में तो खाई हैं काफी बार कुरान में। बात असल में ये जो है कि तूरे सीना की भी कसम है, जो कि अहले किताब के नजदीक भी बड़ी नोन थी तूरे सीना। वहाज़ल बलदिल अमीन, और वो जो हमारा एक पूरा एक हम एरा बनाते हैं कि अल्लाह के नबी जो मक्के में मबूस हुए, तो हाज़ल बलद का हमारा ईमान और हमारा जो देखने का लेवल है, तो हम कहेंगे वही मक्का की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। हाजा कि इस शहरे अमन वाले की कसम, इस अमन वाले शहर की कसम। ये 4 कसमें खाने के बाद परवरदिगार फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। हम इसे बहुत ही ओरली, बहुत ही नाइसली और सिंपली हम हमेशा इसका आंसर देते थे कि इंसान का जो सांचा है, जो ढांचा है, जो क्रिएशन है, वो बेस्ट है। अब कुछ लोग लाइफ में आते हैं, वो कहते हैं कि बदसूरत से बदसूरत को भी क्या अल्लाह ताला अहसन तक़वीम कहेंगे? तो हम कहेंगे यस, ये जो तुम हो वो खूबसूरती और बदसूरती देख रहे हो, हम तो सांचे को देख रहे हैं, हम तो उसके पूरे फिजिक को देख रहे हैं, हम तो उसमें जो अल्लाह ताला ने ऑर्गेन और उसके जो कारकर्दगी, हम तो उसको देख रहे हैं कि जानवरों में भी समात बसारत दिल है, लेकिन इंसान की समात बसारत दिल जो आदम को फोकस किया गया, उसकी तो बात ही कुछ और है। हम कब खूबसूरती और बदसूरती की बात कर रहे हैं? हम तो सिंपल इज दैट कि हम ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन सांचा अता फरमाया, बेहतरीन कारकर्दगी करने वाला, और उसके अंदर वो क्वालिटी भी डाल दिया कि वो चांद तक पहुंच जाए और वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी बना ले। और अल्लाह ने उसको बेहतरीन सांचा अता फरमाया, जिस तरह की चाल ढाल और उसके ऊपर फिर कपड़ों का आ जाना, और ये सारी चीजों का आपने गौर करना है। ना हमने खूबसूरती देखनी है, ना बदसूरती देखनी है। अल्लाह की इतनी क्रिएशन में, अल्लाह ताला ने जो इतनी क्रिएशन किया है, जानवरों में, जिन्नातों में, इंसानों में, फरिश्तों में, और आखिरत में जो आपको हूर और गिलमान भी नजर आ रहे हैं, उन तमाम में अल्लाह फरमाते हैं इंसान की जो तख्लीक है वो बेस्ट है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, लेकिन ये बेस्ट इंसान अगर अपनी प्रेजेंटेशन सही नहीं देगा, अगर दुनिया में इसे जिस मकसद से भेजा गया है वो अगर इसने मकसद पूरा नहीं किया, तो अस्फल साफिलीन में से हो जाएगा, यानी निचलों से निचलों में जाकर पड़ेगा, आग में जलेगा, लोथड़े उतरेंगे, चीखे मारेगा, शोर मचाएगा, और इंसान की इंसानियत, अल्लाह माफ करे, बहुत ही हैबतनाक हो जाएगी। ये एक्चुअली हमको सूरह 3 में समझाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं चैप्टर नंबर 28 भी है, 95 है, चैप्टर नंबर 95 ये कहलाता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इसे बेहतरीन सांचा दिया, लेकिन अगर वो अपनी कारकर्दगी नहीं करेगा जिस मकसद से उसे पैदा किया गया, तो वो निचलों से निचला यानी जलील से जलील अल्लाह उसको कर देंगे जहन्नुम में डालकर। इल्ला, सिवाय वो लोग, वो निचला नहीं होंगे, वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, उनको उनका बुरा ठिकाना नहीं होगा, जो अल्लज़ीना आमनो
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سمپل، بالکل سمپل سی بات ہے جو پورے قرآن میں درج تھی. وہی بات سورہ 3 میں موجود ہے کہ انسان، تجھے اللہ نے آدم بنایا، تجھے نطفے سے پیدا کیا، تجھے اتنی مشقت کے ساتھ اتنے پروسیس سے پیدا کرنے کا کوئی مقصد تھا، ایسے ہی فضول تجھے نہیں پیدا کیا. تو کچھ اپنے لیے سوچ، جو کہ سورہ علم نشرہ میں ہم نے پچھلی ہی آیت میں پڑھا کہ تم سوچو کہ اللہ کے نبی کو فکریں ہوا کرتی تھی کہ وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کیا کرنا ہے. اللہ نے ان پر کلام کو کھول دیا. جب انشاءاللہ میں اور آپ بھی فکریں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم پر بھی کلام کو کھول دیں گے. اللہ کے رسول پر تو وحی ہوئی، ہم اس وحی کو پڑھیں گے اور وہ ہمارے دل کی بہار بنے گی. یہ ڈفرنسز ہے کہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اسے بہترین خلقت عطا فرمائی. اگر وہ پریزنٹیشن نہیں دے گا، کارکردگی اس کی اچھی نہیں ہوگی، تو وہی لوگ بچ جائیں گے برے انجام سے جن کے کانسیپٹ درست ہوں گے اور جس کو ہم نے آمنو سے کنسیڈر کیا، کیونکہ عمل الصالحات کا ورڈ آ رہا تھا. نہیں تو صرف آمنو بھی آتا تو ہم کہتے کہ ایمان اور عمل دونوں کمبائن ہو گئے. لیکن جب ایمان اور عمل الگ الگ ہے تو اور بھی ہم بھی اس کو الگ سیپریٹ ہی بیان کریں گے کہ پہلے انسان کا چیک ہوگا عقیدہ. ہر انسان کا پہلے عقیدہ چیک ہوگا، کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ عقیدے سے پہلے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی کی تکلیف میں محسوس کر سکے اس کی تکلیف کو. لیکن آخرت میں کانسیپٹ کو پہلے چیک ہونا بہت ضروری ہوگا، تو ہمیں دنیا میں اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو اس لیے اس معاملے میں بھی انٹائرلی چینج ہے دنیا اور آخرت کا معاملہ، کہ دنیا میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہوئے کہ بھائی تو کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں اور تو ہمارے نبی کو مانتا ہے کہ نہیں، پھر ہم تجھے بھوکے کو کھانا کھلائیں گے یا پھر ہم تیرا علاج کرائیں گے، یا جو تو تڑپ رہا ہے ہم تیری تکلیف کو دور کریں گے، پہلے تو کلمہ پڑھ. ہم یہ نہیں کہتے. ہم پہلے انسان بنتے ہیں دنیا میں اور اس کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آخرت میں آپ کے کانسیپٹ کو دیکھا جائے گا. اس لیے ویلفیئر کے کام کرنے والوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ ہم بھی انسانیت کی خدمت کے لیے ریڈی ہیں اور اس بات کو، اس لاجک کو ہم مانتے ہیں. لیکن کانسیپٹ کا ہونا مسلمانوں کے پاس ضروری ہے. نان مسلم کو ہم نے کانسیپٹ کا بتانا ضروری ہے کہ دیکھو اس کے بغیر آخرت کی راہ گزر کلیئر نہیں ہوگی. آپ کے بلیوز اور جو شرکیہ عقائد جو ہم رکھتے ہیں مسلمان ہو کر، اس لیے ہم اس پر زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہی لوگ بچ جائیں گے قیامت میں برائی سے اور اللہ کے غضب سے جن کے ایمان پرفیکٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد وہ عمل بھی کر کے شہداء علی الناس بنتے ہوں گے، شہادت دیتے ہوں گے دنیا پر کہ ہاں میں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہوں، ہاں میں دنیا میں موجود ہوں لیکن میں حرام سے بچتا ہوں. تو ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، فلہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے اتنا اجر ہوگا قیامت میں، اتنا اجر ہوگا اللہ کو یاد رکھنے والوں کو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ایسوسیٹ نہیں کرتے ہوں گے، کسی چیز کو اللہ کے مد مقابل یا اللہ کے بعد یا اللہ کے ساتھ. یعنی ہم جو مسلمان ہو کر بھی عجیب عجیب سے عقائد رکھتے ہیں اور وہمات کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یا اپنے نبی پر غلط حدیثیں بتا کر توحید کا پارا پارا کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو عقائد میں پاس ہو گیا اللہ کے نزدیک اور عمل بھی اس نے اچھے کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین. پھر کیوں، کون، کیا، کسی بھی طرح آپ اس ماں کو لے لیجئے، پھر وہ جو جھٹلاتا ہے، کیوں قیامت کو اس کے بعد اتنا جاننے کے بعد پھر کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں اس کے بعد. یعنی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کو بہت ستایا جا رہا ہے کہ جی اٹھنے کے بارے میں، اور جو ہم بھی عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں
اور ہمارے پاس قیامت کا ایمان ہے لیکن ہم عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، تو گویا ہمیں بھی قیامت سے ڈر نہیں لگتا۔ چاہے جس کو ڈر لگتا ہو تو پھر وہ نیک ہو جائے، جو ڈرتا بھی ہو، جو مانتا بھی ہو اور ہماری طرح ڈھیٹ بھی ہو، تو پھر تو وہ سیدھا ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا۔ تو نہ وہ بچیں گے جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ بھی نہیں بچیں گے جو مان کر ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ایموشنل سٹائلز ہیں، یہ بڑی ایموشنل آیت ہے کہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس کون ہے، کیوں ہے، کس طرح وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو ان باتوں کے بعد بھی قیامت کے بارے میں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے سب سے بڑے حاکموں کے حاکم؟ کیا تم یہ بات کو نہیں مانتے کہ سب سے بڑے حاکم اللہ ہیں؟ تو پھر ایسے ہوا کہ کانسیپٹ کے ایررز، جو کانسیپٹ کے مختلف کلاسیفائی ہو گیا کہ اللہ تو حاکم ہے لیکن خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں نے استغفر اللہ کی بیوی بھی بنا دی، اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا، کچھ لوگوں نے عزیر کو بھی بیٹا بنا دیا، اور ہم جیسے لوگوں نے نبیوں کے نام پر غلط باتیں کی کہ اللہ تو حاکم ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس کی بھی بڑی چلتی ہے اور وہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے کانسیپٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ سب کو بخشش مل جائے گی، لیکن جو اللہ کے ساتھ پاور کو ایسوسیٹ کرتا تھا، جو اتھارٹی کو ملا دیتا تھا کہ اللہ تو ہیں لیکن اللہ کے انبیاء کرام اور نبی ولی بھی بہت بڑا حق رکھتے ہیں، تو خدارا اس سے باز آ جاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر سچائی کے ساتھ اللہ کو گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی جو اللہ کے آگے کچھ بول سکے، کیونکہ سورہ 3 میں آپ کو قیامت کے دن کی بھی خاص اتھارٹی بتائی جا رہی ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے بھی ذرہ برابر بھی۔ میں یہاں پر ریکارڈنگ اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ انشاءاللہ پھر ہم سورہ الگ پڑھتے ہیں۔